بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمانان اسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جب بھی ہم حکم پورا کریں تو اس حکم کے احکامات کو سیکھ کر اور سمجھ کر اس حکم کی پاسداری کریں۔ قربانی کے جانوروں میں وہ کون سے عیب ہیں کہ جن عیبوں کی وجہ سے قربانی ہماری درست نہیں ہوتی، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان عیبوں سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری قربانی درست ہو۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا قربانی کا جانور کہ جو جانور پاگل ہو، مجنون ہو، جو اپنے جنون اور پاگل پن کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکتا ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا جانور کو خریدتے وقت اس بات کا بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ کوئی جانور پاگل پن یا مجنون پن کسی جانور میں نہ ہو۔ اور دوسرا یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا جانور ہرگز نہ خریدیں کہ جس جانور کے جسم میں خارش کی بیماری ہو، ایسی جلد کی بیماری یا خارش کی ایسی بیماری کہ جو خارش کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے اس کے جسم میں کمزوری آ گئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور ایسا جانور قربانی کا کہ جو جانور حد سے زیادہ بالکل کمزور ہو گیا ہو یا بالکل لاغر ہو چکا ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور قربانی کا ایسا جانور کہ جو جانور اندھا ہو یعنی دیکھ نہ سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور ایسا قربانی کا جانور کہ جو عیدگاہ تک نہ چل سکتا ہو یعنی قربانی گاہ تک نہ جا سکتا ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی خصوصی طور پر خیال رکھیں کہ ان ایام میں بہت سارے لوگ جب جانور خریدتے ہیں تو اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ بعض جانوروں کی دم کٹی ہوتی ہے، بعضوں کے کان بالکل کٹے ہوئے ہوتے ہیں، یا وہ یہ ہے کہ بعض جانور ایک کان سے بالکل کانے ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں۔ تو یہ چونکہ عیب ہیں جانور میں، تو جن جانوروں میں اس طرح کے عیب ہوں گے تو ان جانوروں کی قربانی کرنا درست نہیں ہوگی۔ اور ایسا جانور جو پیدائشی طور پر جس کے کان بالکل نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہوگی۔ قربانی کا ایسا جانور کہ جس جانوروں کے تھنوں کا سر کٹا ہوا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جس جانور کی قربانی کی جائے، مثلاً گائے ہیں یا بکری ہے، اگر گائے کے تھن دو خشک ہو چکے ہیں اور بکری کا ایک تھن خشک ہو چکا ہے، تو لہٰذا گائے اور بکری کا اس حال میں قربانی کرنا درست نہیں ہے کہ ان کے تھن جو ہے وہ خشک ہو چکے ہوں۔ گائے کے دو تھن علماء کرام نے لکھے ہیں اور بکری کا ایک تھن علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر خشک ہو چکا ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہوگی۔ اور قربانی کا ایسا جانور کہ جس جانور کی ناک کٹی ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہوگی۔ اور قربانی کا ایسا جانور کہ جس جانور کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، جس کے چلنے میں بھی اس کو دشواری ہو رہی ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ہم جانور کو خریدیں تو جانور کو اچھے طریقے سے چیک کر کے، تسلی کر کے خریدیں، تاکہ کسی جانور میں کوئی عیب نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا جانور ہمیں قربان کرنا چاہیے کہ جس جانور میں ذرہ برابر بھی عیب نہ ہو، تاکہ ہماری قربانیوں کا ہمیں مکمل اجر و ثواب حاصل ہو جائے۔